اچھا، کل لاہور سے ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری ہے جس میں ایک بہن نے روڈ کنارے کے اوپر ایک اسٹال لگایا ہوا تھا، جس میں وہ آلو والے پراٹھے اور مولی والے پراٹھے سیل کر رہی تھی رائتے کے ساتھ۔ تو اس میں کچھ فوڈ بلاگر اس کے پاس گئے اور اس نے اس بہن کی حوصلہ افزائی کی اور اس کو کچھ پیسے بھی دیے، اور وہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اس بہن کے پاس آئیں اور سب لوگ آ کر کھانا کھائیں اور اس بہن کے کاروبار کے اندر ہیلپ کریں۔ اچھا، میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں، جو بھی بہنیں اس طرح سے بیچاری مجبوری کی حالت میں، یا ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا ان کو طلاق ہو جاتی ہے، یا ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، تو وہ بھی غلط راستے پہ نہیں جاتی۔ جس طرح آپ اگلے دن ایک ویڈیو گزری ہے ہمارے سامنے سے، ایک پوڈ کاسٹ کی ویڈیو آج کل بڑی فیمس ہو رہی ہے وردہ ملک کی، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ 25,000 سے کیسے گزارا کرتی۔ تو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا، دیکھیں، وردہ ملک کو یا اس جیسی جو ٹک ٹاکر ہیں جنہوں نے اپنے نمود و نمائش کرنا شروع کر دی ہے، اپنے جسم دکھانا شروع کر دیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور بوائے فرینڈ بنانا شروع کر دیے ہیں، غلط راستے پہ چلنے کے لیے ہیں، تو وہ اس بہن کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو کور کر کے اس نے منہ ڈھانپا ہوا ہے، اور پھر وہ پراٹھے وغیرہ بنا کر سیل کر رہی ہے۔ کیا اس کی زندگی نہیں گزر رہی؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مشکل حالات کے باوجود بھی اس طرح سے اسٹرگل کر رہی ہے تو اللہ پاک اس کو ایک تو رزق بھی دے رہے ہیں، دوسرا اس کے لیے آخرت کے اندر بھی آسانی ہوگی، اور دنیا میں بھی وہ کامیاب و کامران ہو کر جائے گی، اور کوئی بھی اس کی طرف انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ 2 نمبر کام کی طرف نکل پڑتی، اپنے جسم فروخت کرنے لگ جاتی، پیسہ تو وہ وہاں سے بھی کما لیتی، لیکن وہ جو زمانے کی ذلتیں ہیں، پھر آخرت کے اندر دوزخ لینی ہے، اس سے اس عورت نے، اس بچی نے اس طرف جانے کی بجائے اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ اس نے روٹیاں بنائیں اور وہ لوگوں کو کھلا رہی ہے اور وہاں سے ارننگ کر رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو بھی لوگ بہانہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی غربت کی وجہ سے ہم نے جسم دکھانا شروع کر دیا، یا اس کی غربت کی وجہ سے ہم نے ڈانس کرنا شروع کر دیا، یا غربت کی وجہ سے ہم نے یہ جو لائیو کا جو سیشن ہے ٹک ٹاک پہ، ہم نے اس پہ ولگیرٹی پھیلانا شروع کر دی، تو ہم اپنی غربت مٹا رہے ہیں۔ تو غربت کے لیے کبھی بھی آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ نے ضرور ہی اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، ضرور ہی اپنے آپ کو غلط راستے پہ لے کے جانا ہے۔ تو خدا را کوشش کریں، اس طرح کی جو بہنیں ہیں، اس طرح کی جو بیٹیاں ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں، کئی بہنوں نے سموسے وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، کئی بہنوں نے بریانی لگائی ہوتی ہے، ہزاروں مثالیں ایسی سامنے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 2 یا 3 بچے تھے، اور پھر ان کے خاوند کی اگر ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے اس معاشرے سے مانگنے کی بجائے، اس معاشرے کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے، یا غلط راستے پہ جانے کی بجائے، انہوں نے کوئی نہ کوئی کام شروع کیا، اور پھر وہ اپنے بچوں کو بہتر طور پہ آگے لے کر آئیں، اور انہوں نے اپنے بچوں کو کامیاب کیا، اور وہ پھر آج ایک مقام پہ پہنچی ہیں، معاشرے کے اندر بھی ان کی رسپیکٹ ہے، عزت ہے۔ آپ غلط راستے پہ چل کے کروڑوں اربوں روپے کما لیں، آپ کھرب پتی ہو جائیں، لیکن آپ کی کوئی ویلیو رسپیکٹ نہیں رہے گی۔ تو خدا را کوشش کریں، جتنی بھی بہنیں اس وقت ٹک ٹاک کے اوپر اپنے آپ کو غلط راستے کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہیں، جو کہ اپنا راستہ ایک تعین کرنا چاہ رہی ہیں، یا کچھ اور آنا چاہ رہی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، اور اپنے آپ کو غلط راستے کی طرف لے جانا چاہ رہی ہیں، تو خدا را وہ یہ دیکھ لیں کہ کسی بھی قسم کی رسپیکٹ نہیں ہے، عزت نہیں ہے، معاشرہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا، اور پھر آخرت بھی برباد ہو جانی ہے، اور آخرت ایک لمبی زندگی ہے۔ تو خدا را کوشش کریں، اگر تو ماں باپ حیات ہیں ان کی چھتری کے نیچے رہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ رہیں، کوشش کریں کہ اگر شادی ہو جاتی ہے تو اپنے خاوند کے ساتھ لائل رہیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، وہیں گھر کے اندر رہیں۔ گھر سے باہر نکلے اور تباہی شروع ہو جاتی ہے، تو خدا را گھر سے نکلنے کی کوشش نہ کریں، اور اس تباہی کے اندر آنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ ایمانداری کے ساتھ اپنی لائف گزاریں، اور خدا نخواستہ آپ کے اوپر کوئی مشکل آ بھی جائے تو اس کو اچھے سے، آپ کو اچھا راستہ، نیک راستہ، جس طرح یہ بہنیں کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں، اس طرح سے کر کے آپ روزی کما سکتے ہیں۔